اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ آیت نمبر 35 ہے، سورۃ النساء، 5واں سپارہ ہے۔ ترجمہ تفسیر ابن کثیر کا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں، یہ دونوں کون ہیں؟ بینہما، میاں بیوی، انہی کی بات ہو رہی ہے نا، جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے ایک حکم جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہو اور ایک حکم جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، منصف مقرر کرو اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں۔ اگر صلح کا ارادہ ہو تو ظاہر ہے اگر بات آپس میں نہیں بن رہی ہو تو ایک کسی کو مطلب مقرر کر لو، کسی بھی فرد کو یا 2-4 لوگوں کو، جو بھی برن مناسب بات ہو۔ فیملی کے لحاظ سے ظاہر ہے ہر فیملی کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے یعنی موافقت، انس، کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے رضامندی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ بہت علم والا، خوب خبردار ہے، بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہر چیز کا، اور سب سے زیادہ خبرگیری کرنے والا، خبر رکھنے والا، خبردار اللہ ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے؟ یہاں تو ہم نے ایک ہی آیت پڑھی ہے 35، لیکن 34 بھی اس سے پہلے پڑھی تھی، تو ان دونوں کا ربط پچھلی آیت مبارکہ سے کیا ہے جو ہم پچھلی آیتیں ہم نے تلاوت کی تھی؟ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عورتوں کے یعنی احکامات اور ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ان کی حق تلفی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ عورتوں کی حق تلفی نہیں کرو۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مردوں کے بھی حقوق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں بس پھولے نہ سمائیں اور جو ان کا جی چاہے وہ کرتی چلی جائیں، ایسا نہیں ہے، مردوں کے بھی حقوق ہیں اور ان کا مطالبہ اور ان کی خلاف ورزی، یعنی جو وہ مطالبہ کریں آپ سے، اگر وہ کوئی چیز طلب کر رہے ہیں اور آپ اسے پورا نہیں کر رہی ہیں، یا آپ سے وہ کوئی حق مانگ رہے ہیں اور آپ وہ حق ادا نہیں کر رہی ہیں، تو ان کی یہ چیزیں اگر فوت ہو جائیں عورت کی طرف سے، کیا کریں؟ فوت ہو جائیں۔ فوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا مرنے کی، مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کرے، خاتون اس کو ادا نہ کرے، تو اس کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت دی، مردوں کو بھی اجازت دی کہ ان سے یعنی بستر الگ کر لو، اور پھر ان کے ساتھ جو تمہارا شفقت والا معاملہ ہے اس میں بھی تھوڑا سا تم جو ہے اپنے رویے میں تبدیلی کر لو، اور اگر ان سب معاملات سے بھی بات نہ بنے تو ہلکی پھلکی ان کو ضرب بھی لگا دو۔ یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بارے میں بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خاتون کا حق ہے بلکہ مردوں کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے؟ زیادتی کسی کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے میاں بیوی کے معاملات جو ہیں، وہ جو کمرے کے اندر کے معاملات ہیں یا گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں، اس پر گواہی اللہ ہی کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، جذبات میں ان کو خیال نہیں ہوتا کہ ان کو مرنا بھی ہے، ان کو آخرت میں اللہ کو جواب دہ بھی ہونا ہے اور اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اور میدان محشر میں سارے راز کھل بھی جانے ہیں، لیکن نہیں ہوتا، انسان جھوٹے الزامات بھی لگا دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جھوٹی قسم بھی کھا لیتا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اختلاف ہو جائے اور اختلاف بڑھ جائے، بات کمرے سے باہر نکل جائے یا گھر سے باہر نکل جائے، اور لوگوں کو معلوم ہی ہو جائے کہ یہ میاں بیوی میں اختلاف شروع ہو گیا ہے، خاتون میکے جا کے بیٹھ گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، سب کو اپنے اپنے گھر کے حالات معلوم ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں
تو ایسی صورت میں کہ اب جو ہے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے اور بات باہر نکل چکی ہے، بات پھیل چکی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے کہ تو ایک حکم کس کی طرف سے ہو؟ ایک حکم مرد کے خاندان کا اور ایک حکم عورت کے خاندان کا مقرر کر کے دونوں میاں بیوی کے پاس جائیں اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کریں کہ دونوں میں صلح کرا دیں. ٹھیک ہے، اب ان کی ذمہ داری کیا کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ مقرر کریں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، مخلص ہیں کہ نہیں. یہ ساری چیزیں بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ مقرر کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں بہتر، کیونکہ دیکھیے یہ بات اللہ نے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ علم والا، خبر رکھنے والا ہے. اس بات کو پیش نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ حکم جا کر مزید جو ہے نا وہ لکڑی ڈال دیں اس میں اور آگ کو بڑھا دیں. ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو منتظر رہتے ہیں کسی موقع کے کہ بھائی بس اب موقع اچھا ہاتھ آ گیا ہے تو اب جو ہے نا ان کی جدائی کروا کے ہی رہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. یعنی صلح کرانا ہے آپ نے، جدائی نہیں ڈلوانی ہے. اور اگر ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کی تعریف کریں، یعنی شوہر سے بیوی کی اور بیوی سے شوہر کی. اور اگر اس نے جذبات میں کوئی برائی بھی کی ہے تو اس کو کیا کریں، اس کو اپنے اندر ہی دفن کر دیں، اس کو بیان نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اشتعال نہیں دلانا، لڑائی جھگڑا بڑھانا نہیں ہے بلکہ ختم کرنا ہے. حکم آپ کس کو کہتے ہیں؟ حکم کا مطلب ہے صحیح طریقے سے، یعنی حکم جاری کرنے والا، حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا، منصف. اور پنچ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ، قبائلی علاقے میں اور بھی اس کے نام دیے جاتے ہیں، جرگہ وغیرہ. تو یہ جو ہے یعنی یہ بات ہو رہی ہے، یعنی پنچ یا منصف، لیکن وہ اس کے اہل بھی ہوں. ایسے ہی نہیں کہ ایسے ہی ایویں اٹھا لائے کسی کو اور چلو جناب بھائی اب فیصلہ کر دو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات بیان کی حکم سے میں ایک بات یاد آئی مجھے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خارجیوں نے بہت زیادہ فساد پیدا کیا تھا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے تھے. آپ بتائیں اتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی ہستی، آپ ذرا تصور کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر مطلب جرت دیکھیں آپ. بہرحال اللہ تعالیٰ دلوں پہ تالے نہ لگائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ انسان کفر کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کے دلوں پہ تالے لگ جائیں، غلاف چڑھ جائیں. اللہ ہم سب کو بچائے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفر کے فتوے لگا دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بیان کی. آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ چلو ایسا ایک حکم تم مقرر کر لو، ایک ہم کر لیں مقرر، تو پھر یہ کہ جو ہے یعنی فیصلہ ہو جائے، بات ہو جائے. میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. تو انہوں نے اس بات پر بھی کہا کہ ارے انہوں نے تو کفر کر دیا، انہوں نے تو شرک کر دیا، انہوں نے حکم تو اللہ ہے، حکم تو اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ حکم مقرر کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یعنی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے بھی بتایا کہ نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بات کون سی بات ہو رہی ہے. حقیقی حکم تو واقعی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ عالم اسباب ہے. ہم اس کو سبب کے ذریعے سے جو ہے یعنی اختیار کرتے ہیں دنیا کو. تو جو دنیا کے معاملات اور معمولات ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے بہرحال بات نہیں سنی، نہیں سننے والوں نے، کچھ لوگوں نے مان بھی لیا تھا بہرحال. تو یہ حکم جو ہے اس پر مجھے یہ بات یاد آئی. تو بہرحال پہلے صرف عورت کی طرف سے نشوز کا ذکر تھا، اب اگر دونوں کی طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ چل نکلے اور جدائی کا اندیشہ ہو تو حاکم کو چاہیے کہ میاں بیوی دونوں کی طرف ان کے خاندان کا ایک ایک سمجھدار آدمی بطور حکم، پنچ یا منصف مقرر کر دیں. اگر وہ دونوں اصلاح کرانے میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا. اگر اصلاح کی کوئی صورت نہیں بنے تو کیا انہیں علیحدگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی دونوں اسے صلح یا جدائی کا اختیار دیں کہ تم جو فیصلہ کرو ہمیں منظور ہوگا تو اسے علیحدگی کے فیصلے کا بھی اختیار ہے. اور بعض نے فرمایا کہ اگر وہ حاکم جس نے اسے حکم مقرر کیا ہے اسے صلح یا جدائی دونوں کے فیصلے کا اختیار دیتا ہے تو اسے علیحدگی کے فیصلے کا اختیار ہے، ورنہ نہیں.
لیکن اگر آپ قرآن مجید کی آیات بینات، آیات مبارکہ پر غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ لگانے میں ہرگز مشکل پیش نہیں آئے گی کہ قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں صلح کرا دی جائے، دونوں کی اصلاح کی جائے، دونوں کو سمجھایا جائے، دونوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر عورت نے زیادتی کی ہے تو عورت کو سمجھایا جائے، اگر مرد نے زیادتی کی ہے تو مرد کو سمجھایا جائے۔ قرآن نے یہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سمجھانے والے کیا ہوں؟ معتبر ہوں، وہ متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، خیر خواہی کرنے والے ہوں، ان کی نیتوں میں کوئی فتور اور کوئی فساد کہتے ہیں نا کسی چیز خرابی کو، فساد کیوں کہتے ہیں؟ فساد کا مطلب ہوتا ہے خرابی، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں چیز اس میں فساد پیدا ہو گیا، اس میں خرابی پیدا ہو گئی، اسی لیے فساد کو بھی فساد کہتے ہیں۔ تو یعنی یہاں ان کا مقصد فساد نہ ہو، خرابی پیدا کرنا نہ ہو، میاں بیوی کو جدا کرنا مقصد نہ ہو کہ وہ آئے اسی مقصد سے ہو کہ بس کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ دونوں کے گھروں کو توڑ دیا جائے، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ہر صورت میں، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج بیان کیا۔ دیکھیے بتدریج کیا بیان کیا، پیچھے سے ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہوئے آئیے۔ اللہ نے بیان کیا الرجال قوامون، میں آیت نمبر 34 سے آپ کو بتا رہی ہوں، مرد محافظ اور نگران ہیں، کس پر؟ عورتوں پر، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کسی انسان نے، کسی کمیٹی نے، کسی سربراہ نے فضیلت نہیں دی ہے، یہ فضیلت بما فضل اللہ ہو۔ یہ دیکھیے اس میں فاعل ہے، یہاں لفظ اللہ، اس میں باری تعالیٰ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے، مردوں کو کسی اور نے نہیں دی ہے، عورتوں پر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فضیلت دے کر ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کو ظالم بنایا ہے کہ وہ ظلم کریں، نہیں، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ظاہر نظام زندگی کو خوبصورت انداز میں چلانے کے لیے ایک کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یعنی سربراہ بنا دیا، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، ٹھیک ہے۔ کس پر دی ہے؟ عورتوں پر۔ اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت اور آرام کے لیے، تو یہ تو ظاہر ہے ایک عمومی بات ہے، عام بات ہے۔ لیکن اس میں استثنائی صورتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کمزور پوزیشن رکھتا ہے اور عورت جو ہے وہ ذرا مالدار حیثیت رکھتی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کبھی عورت بھی اپنا مال خرچ کرتی ہے۔ تو یہ ایک عمومی قاعدہ یہاں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے مرد اپنی بھرپور، جو مرد ہیں، جو نیک مرد ہیں، تو ظاہر ہے اپنے بھرپور طریقے سے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیک عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے۔ اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا تو پہلے نرمی سے انہیں سمجھاؤ، ٹھیک ہے، پہلے ان کو واعظ و نصیحت کرو، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو واعظ و نصیحت کی دیکھیے بات کی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اور پھر اگر الگ کر دو انہیں خوابگاہوں سے، ٹھیک ہے، اگر واعظ و نصیحت اثر نہ کرے تو نمبر 2 ان کو اپنے خوابگاہوں سے یعنی اپنے بستروں سے الگ کر دو، وہاں سے ہجرت کر لو، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں اور نہ مانیں، اپنی ضد پر اڑی رہیں تو کیا کرو؟ تم مارو انہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کیا کرو؟ ضربیں لگاؤ۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ہلکی پھلکی سی، معمولی سی، ایسے نہیں کہ بس آپ نے لیا اور وہ جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس سے پہلی نشست میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی آیت نمبر 34 کی پوری تفصیل میں، کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کو مارو، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں یا لگیں تو تمہاری تو نہ تلاش کرو، اگر تمہاری وہ اطاعت گزار ہو جائے، فرما بردار بن جائیں، تو پھر تم ان پہ ظلم کرنے کی یعنی کوئی کوشش نہ کرو، کوئی مطلب ایسی بات ڈھونڈتے رہو، ایسی بات اس کے اندر تلاش کرتے رہو کہ کوئی موقع ملے اور بس جناب عورت پر ظلم کرنا شروع کر دیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی میں سب سے بالا، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بات ہوئی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ یہاں پر بات بیان فرمائی ہے کہ پہلے سمجھانے کی بات کی، پھر بستر الگ کرنے کی بات کی، پھر ان کو ہلکی پھلکی ٹپ لگانے، ضرب لگانے کی بات کی، ٹھیک ہے۔ ان کو کہا کہ اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو بس انف ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، اب ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے طریقے سے، معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ پھر اب دیکھیے آپ، اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ کہ اگر خوف کرو ناچاقی کا، شقاق کا ان کے درمیان، تو مقرر کرو ایک پنچ مرد کے کنبے سے اور ایک پنچ عورت کے کنبے سے، ٹھیک ہے۔
سمجھدار لوگوں کو کچھ چند لوگوں کو ادھر سے مقرر کر لو، چند کو ادھر سے مقرر کر لو، اتفاق کر لو کہ یہ نیک لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ منافقت تو نہیں کرتے. تو یعنی آپ کو ایک اندازہ ہوگا، ان لوگوں کو مقرر کر لو. ماموں ہیں، چچا ہیں، پھپھا ہیں، خالو ہیں، کزن وغیرہ ہیں، بڑے بھائی ہیں، یا دونوں کے والد سمجھدار ہیں، تو پہلے بیٹھ جاؤ، دونوں کی باتیں تسلی سے سنو، اور دونوں کی باتیں تسلی سے سن کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ نہیں بھائی اپنا گھر آباد رکھو. دیکھو اب تمہارے بچے بھی ہیں، اگر بچے نہیں بھی ہیں بالفرض، تو اگر بچے ہو تو پھر تو بدرجہ اولا صلح کرنے کی بہت زیادہ دونوں کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جدائی کی صورت میں بچے ایک طرف کے ہو جاتے ہیں، یا تو ماں کے ہو جاتے ہیں یا تو پھر باپ کے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، کبھی ماں کی اور کبھی والد کی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ظاہر ہے دو دلوں کو جدا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ملانا چاہیے. تو مقرر کر لو دونوں طرف سے، اور اگر وہ دونوں کیا کریں گے، پنچ جن کو آپ نے منصف مقرر کیا ہے ارادہ کریں گے صلح کرانے کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں کیا کرے گا، اتفاق پیدا کر دے گا. یوفق اللہ بینہما، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ موافقت پیدا فرما دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان صلح کرنے کو پسند فرماتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ صلح کو پسند فرماتا ہے. حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے کہ صلح کرانے والے اگر جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ رہیں گے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی سعادت ہے صلح کرانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کسی کے گھر کو آباد کرنے میں آپ کا کردار اگر بہتر اور اچھا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ جدائی کی بات کی بات ہے، یہ تو بالکل اینڈ ہے سمجھ لیں. تو ظاہر ہے اب تو گھر ختم کر رہے ہیں آپ نا، کسی کے گھر کو اجاڑ رہے ہیں، تو بالکل اینڈ کی بات ہے، آخر کی بات ہے. اس کو تو آپ بالکل آخر میں رکھیں کہ اب جب دیکھیں کہ کمپرومائز ہونے کی کوئی صورت نہیں رہ گئی، تو پھر جب جا کے پھر یہ اختتامی صورت شروع ہوگی. ابھی تو آپ ہر صورت میں گھر کو جوڑنے کی، ملانے کی، دلوں کو جوڑنے کی بات کریں گے. اور حکم ہو یا کوئی اور ہو، اس کو اس بات کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ظاہر اور باطن اللہ کو سب معلوم ہے. کوئی ہمیں اگر اچھا کہہ بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں نے غلط کیا ہے تو اللہ کو تو معلوم ہے. ٹھیک ہے، کسی کے اچھا کہنے سے تو ظاہر میں اچھا نہیں بن جاؤں گا، اللہ کے نزدیک جو ہوں وہ تو ہوں. اور سمجھانے بجھانے کے لیے دونوں گھروں کو جو ہے، دونوں خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اگر کوئی سخت اور ترش بات بھی ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے کہہ دی، اور لوگوں نے کہا دیکھا اس نے کیسی بات کہہ دی، لوگوں نے برا بھی کہا، تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے. خواتین کے لیے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. خواتین سے مراد یہاں بیوی کی بات ہو رہی ہے. بیویوں کے لیے ہر بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو جانتی ہے. کچھ تو ظاہر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اصلاح کی صورت واقعی نہیں ہوتی، مطلب ایسے ہوتے ہیں، کچھ نشئی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، کچھ بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ بے علم ہوتے ہیں. بہرحال کچھ ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہرحال اچھے بھی ہوتے ہیں. تو میں اچھوں کی بات کر رہی ہوں، ان میں بھی کوئی نہ کوئی خامی، میجر خرابی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. اب خواتین کے اوپر ہے کہ وہ کس حد تک میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے شوہر کی خامیوں کو کس حد تک وہ برداشت کر لیتی ہیں، ان کے عیبوں کو کس حد تک وہ چھپا لیتی ہیں. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں، یعنی اپنے تند اور سخت مزاج شوہروں کو ایسے خوش اسلوبی سے برداشت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر کثیر دے کہ وہ حرف شکایت بھی زبان پر نہیں لاتی ہیں. اور بسا اوقات بہت ساری چیزیں اپنے والدین سے بھی چھپا لیتی ہیں. کیوں چھپا لیتی ہیں؟ کہ میرے والدین کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، میرے والدین کو اذیت نہ ہو. ایسی بھی عورتیں ہیں. تو جب عورتیں چاہ لیتی ہیں، دیکھیے خرابی اور خامیوں سے خالی کوئی بھی نہیں ہے، تو عورتیں اگر چاہ لیتی ہیں تو اپنے گھروں کو ضرور آباد رکھتی ہیں. تو اور کیا کہتے ہیں، لازمی بات ہے کہ اگر مرد جو ہے نہیں چاہتا تو وہ گھر اجاڑ دیتا ہے. لیکن بسا اوقات مرد بسانا چاہتا ہے، لیکن خواتین اپنے خرابیوں کی وجہ سے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں. زیادہ تر خرابیاں جو ہے ابھی فی الحال فی زمانہ ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ ہاں عورت کی وجہ سے گھر خراب ہوا ہے. مرد بھی بہت زیادہ اس معاملے میں فی زمانہ بہت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک ہم آپ کو مسلم شریف کی حدیث شریف سنائیں گے. اسی مضمون کی حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، لیکن یہ آپ کو کتاب النکاح میں ملے گی، 14 سے 36 پہ ہے. تو اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح
جب عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑے یا اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑتے ہوئے رات بسر کرے، یعنی اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ دے اور الگ جا کے بستر پہ سو کر رات گزارے، تو صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، نشوز ہننا، نشوز کا اندیشہ تو ہے نا خواتین کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے مرد بیچارہ کیا کرے۔ اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے ذرا، تو یہ اصل میں اللہ نے حقوق رکھے ہیں، لیکن یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ عورت بیمار ہے یا عورت کو کوئی عذر لاحق ہے، کوئی وجہ ہے، یعنی جو وجہ واقعی وجہ بنتی ہے اور اس کے باوجود بھی شوہر ایسا کرے تو ظاہر لازمی بات ہے کہ یہ شوہر کی طرف سے ظلم ہوگا، کیونکہ گھر ایسے نہیں چلتے۔ گھر چلتے ہیں باہم رضامندی، محبت اور رغبت اور شوق کے ساتھ، ایک امنگ ہوتی ہے۔ گھر چلانا ہے اور مل کر پیار محبت سے رہنا ہے، جیسے بھی حالات ہوں گے ہم محبت کے ساتھ وقت کو گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور چھوٹی موٹی جو یعنی چیزیں ہیں بھی اس کو اگنور کر دیں گے، اس کو یعنی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں گھر کو آباد کرنے کی، یہی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اپنے مومن اور مومنات بندوں سے، بندیوں سے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن پھر اگر ظاہر صورتیں خراب ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اصلاح کے لیے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپس کی کوششیں اصلاح حال کے لیے مفید ثابت نہ ہوں اور ایسے آثار ظاہر ہو جائیں یا ایسے آثار رونما ہونے لگیں کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو معاملہ طلاق پر جا کر ختم ہوگا۔ اب آگ بہت بھڑک چکی ہے اور یہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی، سب کچھ جلا کر بھسم کر دے گی، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے مومن بندوں کو اور بندیوں کو کہ اس وقت آپ دونوں حضرات میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کر لیں جو ان کی شکایات سنیں اور شکایات کو سن کر ان کا باہمی تصفیہ کر دیں، یا دونوں کے خاندان اگر میاں بیوی مقرر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو خاندان والے، گھر کے بڑے کیا کریں؟ وہ ثالث مقرر کریں۔ اور اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہو تو پھر حاکم کو چاہیے کہ جو کہ آج فی الحال فی زمانہ تو ظاہر ہے ایسا کوئی حاکم نظر نہیں آتا، نہ ایسی عدالتیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے قرآن نے تو اپنے حساب سے، اپنے قوانین کے حساب سے قانون بیان کیے نا، تو پھر حاکم کو چاہیے کہ جلد بازی سے ان میں تفریق نہ کر دے کہ جلدی سے چلو جناب اب وہ بینچ لگا اور اس کے بعد جو ہے ہیئرنگ ہوئی اور کیا ہوا، سماعت برخاست ہوئی، اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ جناب آپ دونوں الگ الگ ہو گئے، دونوں میں کیا کیا، جدائی ڈلوا دی گئی۔ ان میں تفریق نہ کرے، جدائی نہ کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ حکم کے ذریعے ان کی مصالحت کی بھرپور کوشش کرے، 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، جلدی نہ کرے۔ اور اگر ان حکموں نے خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کی تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوگی۔ حکم کو صرف یہی نہیں چاہیے کہ وہ صرف سمجھائیں بجھائیں، بلکہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، ان کے گھروں کو آباد اور خوشحال کر دے، ان کے گھروں میں خوشیاں داخل فرما دے، ان کے دلوں میں خوشیاں سکون داخل کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت داخل فرما دے، تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوگی۔ لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بس یہ ہے کہ بیٹی نے آ کر کوئی بات میکے میں بتائی اور بس میکے والے اس کی بات مان کر اور بس سب کچھ تھوڑی دیر میں ختم کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات خلا کے پیپر داخل کر دیتے ہیں عدالت میں اور وہاں سے خلا لے لیتے ہیں، اور بہرحال سب کو معلوم ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، دونوں فریقین کو سننا چاہیے، دونوں کو سننا چاہیے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر دلانا چاہیے کہ دیکھو تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، اور ہم نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، اور مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہاں سب یعنی جیسے ایک محاورہ کہا جاتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب یعنی اللہ تعالیٰ
سب چیز کو اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرما دے گا. ہر ایک کی جو حرکتیں ہیں نا سب اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے گا. اس وقت سے ڈرو، بیٹی کو بھی ڈرائیں اور بیٹی کے والدین بھی بیٹی کو بھی ڈرائیں. ڈرو اللہ سے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، جھوٹ مت بولو، الزام تراشی مت کرنا. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، میں نے تو پڑھے ہیں آپ کے مسائل، ان کا حل وغیرہ جو آتے تھے، آرٹیکل وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس میں خواتین نے خود کہا کہ ہم نے عدالت میں جا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا. ہم نے عدالت میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کو شوہر آپ کو مارتا ہے؟ خاتون کہنے لگی کہ میں نے، ان کو پھر بعد میں احساس ہوا ہوگا زندگی کی کسی موڑ پر، انہوں نے خلا لیا تھا، تو کہنے لگی کہ میں نے پڑھا تھا، میں نے ان سے نہیں سنا، میں نے ان کا پڑھا تھا، انہوں نے سوال کیا تھا. لدھیانوی صاحب ایک لکھا کرتے تھے نا اخبار جنگ میں، ان کا ایک کالم جمعے کو آیا کرتا تھا، اس میں میں نے پڑھا تھا. تو ان خاتون نے کہا کہ عدالت میں پوچھا گیا، ظاہر وہاں پہلے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم لی جاتی ہے غالباً کہ جو کچھ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. تو خاتون کہنے لگی کہ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے بعد جب مجھ سے عدالت میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کا شوہر آپ کو مارتا بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرا شوہر مارتا بھی ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے معاملے میں بھی اور چیزوں کے معاملے میں بھی کہنے لگی کہ میں نے جھوٹ بولا، میرے شوہر نے کبھی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں نے جھوٹ کہا کہ ہاں میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے. ایسے بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی خود بتائیں کہ مجھے آپ اس کا جواب دیجئے کہ جناب والا میں کیا کروں اب. اور پھر انہوں نے کسی اور سے یعنی کیا کہتے ہیں نکاح کر لیا تھا، وہاں بھی ان کی نہیں بنی. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا شوہر جو ہے یعنی اس نے دوسری شادی نہیں کی جس سے خلا لیا تھا، تو کیا میں اب اس کے پاس یعنی جو ہے جا سکتی ہوں، میں اس سے یعنی دوبارہ مطلب رجوع کر سکتی ہوں. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کا شوہر اتنا بے غیرت ہے کہ آپ کو رکھنے کے لیے پھر بھی تیار ہے تو آپ چلی جائیں. ظاہر ہے کہ مطلب انہوں نے غصے میں جواب دیا تھا. خیر بہرحال میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھا کر جھوٹ بول دیتے ہیں اور نہیں ڈرتے. یہ اس طرح کے واقعات خود لوگوں نے اپنے واقعات خواتین نے بالخصوص بیان کیے ہیں کہ ہم نے قسمیں کھا کر اپنے شوہر کے خلاف جھوٹ بولا عدالت جا کر خلا لینے کے لیے تاکہ اس شوہر سے میری خلاصی ہو. اور اس خاتون نے جس کا میں نے ابھی یہ واقعہ سنایا، اس خاتون نے خود یہ بات لکھی تھی کہ میرا شوہر بہت نیک اور شریف آدمی، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی اور کوتاہی نہیں تھی، بہت اچھا شریف نیک صالح مرد ہے میرا شوہر، لیکن میں نے جو ہے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے شوہر کے خلاف بہت سارے الزامات عدالت میں لگائے. تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے، والدین کو بھی ڈرنا چاہیے کہ بیٹی نے جو کچھ آ کر بتایا ہے تو بیٹی کی بات حرف آخر نہیں ہو سکتا ہے. میری بیٹی تو ہے، مجھے محبت تو ہے، اور محبت اندھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کے جو ہے سپورٹ میں سب کچھ یعنی مان رہا ہوں. لیکن یاد رکھو، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی جھوٹی ہو، آپ کی بیٹی جو ہے وہ غلط بیانی سے کام کر رہی ہو، آپ کی بیٹی آپ کو دھوکہ دے رہی ہو، فریب دے رہی ہو، اور آپ جو ہے اس کی محبت میں آ کر اور سب کچھ اپنا دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرو. آپ دیکھو اگر بچے ہیں تو دیکھیے بچے ویران ہو جائیں گے، اور اگر بچے نہیں ہیں تو اس کا گھر ویران ہوگا، اللہ ناراض ہوگا. نکاح اس لیے تو نہیں کیا گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جو ہے وہ طلاق لے لی جائے گی، گھر اجاڑ دیے جائیں گے. نہیں، ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات اس میں مینشن کی، ضرورت نہیں ہے مجھے، لیکن بات یہ کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی پر بھی نظر رکھیں، اور چھوٹی موٹی بات ہو تو بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے. ماں باپ بھی تو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ بھی بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی کوئی کمی بیشی پر ٹیپ ٹاپ بھی لگا دیتے ہیں، کرتے ہیں نا والدین. بلکہ بسا اوقات بعض مائیں تو اپنے بچوں کو الٹی سیدھی باتیں بھی کہہ دیتی ہیں، بد دعائی یا کلمات بھی کہہ دیتی ہیں جو کہ نہیں کہنے چاہیے کسی بھی صورت میں. تو ایسا بھی ہے. تو آپ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے سسرال میں جا کر اچھے طریقے سے رہو، اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بناؤ، اس سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آؤ. ٹھیک ہے، اگر وہ انسان ہے شوہر، تو اگر ظاہر ہے انسان نہیں ہے، کوئی ایسے مل گیا، آپ کی قسمت ایسی تھی کہ کوئی ایسا آپ کو ظاہر ہے جنگل سے آیا ہوا ہے کوئی فرد مل گیا ہے تو اور بات ہے. لیکن میں تو ایک عام طور پہ ایک عام اصول بتا رہی ہوں، ایک عمومی قاعدہ کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیے کہ بیٹا ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جب لڑکی کسی نئے گھر میں جاتی ہے شادی ہو کر، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کی اپنی جگہ بننے میں. اس لیے تھوڑا سا بیٹا پیار محبت سے اپنے وقت کو
دھکا دو، گزارو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر سسرال میں آپ ساتھ رہتے ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جاتے کے ساتھ کوئی الگ بھی نہیں ہو جاتا فوراً، کوئی ظاہر ہے کہ شوہر بھی مالی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہوتا کہ کرائے پہ گھر لے لے یا یہ کہ جو ہے اپنا علیحدہ گھر بنا لے، تو تھوڑا سا بیٹا صبر و تحمل کے ساتھ وقت گزارو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ اور جو لوگ صبر و برداشت اور تحمل سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اسلام میں تو صبر و شکر کا بہت بڑا ایک مقام ہے، اور آپ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سبق اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دیکھیں وہ کتنا کام کرتی تھیں، گھر کی جھاڑو لگاتی تھیں اور برتن دھوتی تھیں، اور اس کے علاوہ کپڑے دھوتی تھیں، یہی نہیں پانی کنویں سے بھر کر لے کر آتی تھیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک خادم مانگا تھا اپنے والد سے تو خادم نہیں ملا تھا، بلکہ تسبیح ملی تھی کہ تسبیح پڑھو بیٹا، سبحان اللہ پڑھو۔ آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، تو ہمارا مقام و مرتبہ ان سے تو کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا نا، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نیک بندیوں سے بھی ہمارا مقام نہیں بڑھ سکتا۔ تو اپنے بچوں کے گھروں کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور بے شک توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اس کی دستگیری فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی، پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔